छठी नशिस्त। चंद मुलाकातों के बाद कैफियत बड़ी अजीब थी और सच तो ये है कि मैं इन मुलाकातों के हिसाब से निकल ही नहीं सकी थी। मैं ट्रांस के दायरे में दाखिल हो चुकी थी, मगर ये तो इस ट्रांस की इब्तिदा थी। दुरूद की कैफियत मेरे लिए तो नई थी और नया बस बातों को समझने की कोशिश ही करता है। यहीं से मेरे दिल में सवाल जन्म लेने लगे। मैं कौन हूँ? मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ? मैंने मकसद हयात को क्यों नहीं पाया? जिंदगी जीने का मकसद क्या है? इन सवालों की खोज मुझे शाह बाबा के दर पर ले गई। यही सवालात उनके सामने रख दिए। शाह बाबा बोले, हर हसास रूह इन्हीं सवालात से गुजरती है। इन्हीं जवाबात की जुस्तजू और लगन उसे बामुराद करती है। आप इस दुनिया में क्या करने आई हैं? ये सवाल तो आप अपने दिल से पूछिए। दिल से अभी बस यही सदा आई, तेरा तो रंग काला है, तेरा तो रंग काला है, तू क्या करेगी इस दुनिया में? शाह बाबा बोले, काले रंग से आपकी क्या मुराद है? फिजिक्स का एक असूल है, जब सारे रंग किसी ऑब्जेक्ट से निकाल दिए जाएं तो पीछे अंधेरा बचता है। मैंने जज्बात के, एहसासात के, मोहब्बतों को और ख्वाहिशात के सारे रंग निकाल दिए। अब दिल में कुछ नहीं बचा, माँ सिवा खला के यही काला रंग है। शाह बाबा बोले, गोया आप इसे अपनी नफी करार देती हैं। बिटिया जी, नफी तो वही होती है कि जो खुदा चाहिए, खुदा चाहता है। खुदा का रिमोट कंट्रोल बनना उसकी नफी होती है। इस नफी को हम नफी नहीं कह सकते और काला रंग नहीं कह सकते। जहाँ तक साइंस की बात है, फिजिक्स तो ये भी कहती है, जब प्राइमरी रंग मिला दिए जाएं तो वो जज्ब होके काला रंग बनाते हैं। आपने कहाँ से पढ़ा है ये सब? कभी आपने जबल नूर के पहाड़ देखे हैं? वो काले हुए जाते हैं। गौर से देखें। हम जब उन्हें देखें तो यही बात आश्कार होती है कि रोशनी और अनवारात की हिद्दत ज़्यादा होने की वजह से वो सुरमई माइल स्याह दिखाई देते हैं। फिर बोले, शफाफ रूहें इन्हीं गुमानों में उलझ के राह खोटी करती हैं। वो राह जो इंसानियत की राह है, वो राह जिसमें दर्द लिया जाता है, वो राह जो दर्द आशना कराती है और दर्द ही आशना के पास ले जाता है। शाह बाबा ने रस्मी तालीम हासिल नहीं की थी। उनका बचपन खोज, जुस्तजू और खुदा को पाने की लगन में गुजरा। मैं दिल ही दिल में उनकी फरासत की कायल हुए बिना रह नहीं सकी। फिजिक्स ये भी कहती है कि रोशनी की एब्सेंस से अंधेरा बनता है
اندھیرے کا رنگ کالا ہے۔ پھر میں دل کو نہ سنوں جو کہتا ہے تیرا تو رنگ کالا ہے، تیرا تو رنگ کالا ہے۔ شاہ بابا بولے، دل کیوں کہتا ہے ایسا؟ دل کی مکمل تو سنا کیجئے، نفس کے گھوڑے تو نہ ساتھ دوڑایا کیجئے۔ دل کہتا ہے خواہشات کی نفی کرنی ہے، مجھے خواہش کے ہونے نے جلا دیا۔ ان خواہشات کا نہ ہونا میری زندگی کی وہ عبارت ہے جس پر چلنا فریضہ اولین میرا۔ شاہ بابا، زندگی روا دوا خواہشات کے ہونے سے ہے، خدا نے نفس کا وجود کیوں دیا؟ نفس ہے خواہشات کی وجہ سے۔ روح پر مبنی خواہشات بھی نفس سے ابھرتی ہیں، اور نفس پر مبنی خواہشات بھی نفس سے ہی ابھرتی ہیں۔ آپ نے غلط تار چن لی ہے، کنیکشن اس لیے تو جڑ نہیں سکا۔ آپ نے سمجھ لیے زندگی ختم؟ زندگی بہت لمبی ہے، اور زندگی کی جنگ یقین، حوصلے اور ہمت سے لڑنی چاہیے۔ میں بولی، میں نے زندہ رہ کر کرنا کیا ہے؟ میں تو زندہ ہی نہیں رہنا چاہتی، اسی لیے تو پوچھا ہے کہ مقصد حیات ہے کیا؟ اس بات کے آگے انکہی خاموشی نے پہرا لگایا۔ دل کی گہرائیوں سے سب سطح آپ پر تیرنے لگے، دل کی گہرائیوں سے سیپ سب سطح آپ پر تیرنے لگے، موجیں رفتہ اور فردہ مدھم ہوتے معدوم ہونے لگی۔ ساحل سمندر پر لہروں کا شور تھم گیا، رازداں کے راز کھلنے لگے، اور یوں ہوا کہ شاہ بابا کے دل سے نکلی روشنی کی شعاعوں نے میرا کالا رنگ دھونا شروع کر دیا۔ میری ذہنی روح، خیالات کی روح ان کے خیالات کی برقی روح سے ملنے لگی۔ مجھے لگنے لگا اندھیرے میں ذات روشن ہے، دل میں خواہش بیدار ہوئی، جس ذات کے ہونے کی رمق ملی ہے، میں اس پاک ذات کو سجدہ کرتی ہوں۔ میرا نہ ہونا اس کا ہونا ہے، میرا نہ ہونا اس کا ہونا ہے۔ مجھے اپنے من میں ذات کا جلوہ ملا ہے، بتائیے سجدہ کیسے کروں؟ میں خود سے نکل ہی نہیں سکتی تو سجدہ کیسے کروں؟ ابھی حال میں محو، جمال میں گرفتار، ابھی اشکوں نے شرر بار کیا، ابھی ندامت سے سر جھک گیا، ابھی حلاوت نے فرحت ختم کر دی، ابھی رموز و آداب سے واقف نہیں ہوں، اسی لیے اپنے آپ میں محو ہوں۔ ابھی سجدہ کیا ہے، سجدہ کیا ہے کہ معبود کا سجدہ عین العین ہے، ابھی گناہوں کی معافی مانگی۔ انسان سمجھتا نہیں ہے، انسان جمال کا طالب ہے، حسن کا مشتاق ہے، اور کچے گھڑے پر بھروسہ۔ حاصل ذات اگر کامل ذات نہ ہو تو کیا فائدہ؟ شاہ بابا خاموش تھے، اور خاموشی کی ہزار زبانیں۔ میں تو خوابیدہ کیفیت میں ان کے پاس تھی، مگر مجھے خواب میں خواب دکھنے لگا۔ شاہ بابا کے سامنے بظاہر بگر وہیں بیٹھے بیٹھے میں کسی اور جہاں میں پہنچ گئی۔
جہاں سے انجانی آواز دور پرے سے آتی محسوس ہوئی۔ نور کو کالے کپڑے کی ضرورت نہیں، رنگوں کا نفی اثبات چلتا رہے گا۔ میں جس جہاں میں تھی وہاں سے آواز اس بات کے جواب میں آتی محسوس ہوئی، شاید میری اپنی آواز تھی۔ تم کون ہو؟ وہی الوہی سی آواز پھر سنائی دینے لگی، میں کالا رنگ ہوں، رنگینیاں ڈھانپے ہوئے ہوں۔ یہ کس ساتھ نے کالے رنگ کی آواز کو جواب دیا؟ میں انجان تھی۔ کالا رنگ تو روشنی کا حجاب ہے۔ کالا رنگ بولا، میری حیثیت کیا ہے پھر؟ کیا نسبت تم سے؟ آواز کسی دور اجنبی کنویں سے ناشناس آواز کی صورت مجھ پر وارد ہوئی، وہی نسبت جو معلوم سے پہلے کسی شخص کو ہوتی ہے۔ یہ مکالمہ جاری رہا مگر حکمت کی فصیلیں پھلانگ گیا، آگہی کے در وا کرتا رہا، اور میں جب ملٹی لیئرڈ خواب سے واپس آئی کچھ نہ بچا۔ کالا رنگ خواہشات کی نفی کا رنگ ہوتا تھا، یہ فلسفہ بدل چکا تھا، اب کالے رنگ کے نئے فلسفے نے جگہ لی تھی۔ زندگی کا یہ رخ بہت عجیب اور نیا تھا، بے خودی کا جام ملا تھا اور اسی نے مست مدام کر رکھا تھا۔ میرا نہ ہونا تیرا ہونا ہے، میرا نہ ہونا تیرا ہونا ہے، یہی کالے رنگ کی حکمت ہے، یہی کالے رنگ کی حکمت ہے۔